السلام علیکم بزم عزیز۔ آج کا موضوع ہماری اپنی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ہماری سماجی زندگی سے، ہماری خانگی زندگی سے، یعنی گھریلو لائف سے، فیملی لائف سے، جو کہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ گھر کی کہانی کس طرح سے ہے کہ میاں اور بیوی، ایک مرد اور ایک عورت کی عملی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے، وہ اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں۔ عورت گھر کے محاذ پہ ڈٹ جاتی ہے اور مرد باہر کے محاذ پر، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت بھی برابر کی حصے دار ہو جاتی ہے، اس کا سپورٹنگ ہینڈ بن جاتی ہے تاکہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ اور ان کے پیار و محبت کے جب پھول کلیاں ان کے آنگن میں کھلنے لگتے ہیں تو وہ شب و روز کی محنت سے ان پھول کلیوں کو سینچتے ہیں، اپنے خون جگر سے پروان چڑھاتے ہیں، اپنے خوابوں میں رنگ بھرتے ہیں تاکہ ان کی آنے والی نسل کی زندگی میں کسی قسم کی کمی بیشی کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ وہ بہت تگ و دو کرتے ہیں ان کے دینی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، ان کے اسٹیٹس کے لیے، جتنا بھی جس ماں باپ میں جتنا بھی دم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی اسٹڈیز کے بعد ان کی جابس کی تگ و دو کرتے ہیں۔ جابس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ انہیں پریکٹیکل لائف کا رخ دکھا دیا جائے، تو اس کے لیے وہ اور تگ و دو کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے مطابق وہ ان کے جوڑ کے رشتے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار لو میرجز انجام پا جاتی ہیں، اور کبھی کبھار فیملی کی پسند سے، یعنی فیملی میرج، جس میں کہ بزرگوں کا فیصلہ جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کوشش تو یہی ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ ہمارے بچے خوش رہیں، ہماری بچیاں آباد رہیں، ہمارے بچے بھی ہنستے کھیلتے رہیں، لیکن نتیجہ کبھی کبھار اپوزٹ بھی نکل آتا ہے۔ اپوزٹ کیوں نکل آتا ہے کہ ظاہر ہے ایک گھر میں جب ایک گھر سے بیٹی جاتی ہے تو وہ پرائے گھر میں جاتی ہے، جہاں کے رسم و رواج، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ایون کے کھانے پینے کے طور طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کھنڈیا پکانے کا طریقہ بھی اور ہوتا ہے۔ ہر گھر میں اپنا اپنا طریقہ چلتا ہے۔ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے اپنے کچن کو اور اپنی رسم و رواج کو اور اپنی ساری ضرورتوں کو خود اپنی مرضی سے پورا کرتی ہے، اور جو فیصلے ہوتے ہیں مرد کے وہ اس کے مطابق فیصلے لیتا ہے۔ تو اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب کوئی لڑکی غیر گھر سے آتی ہے تو دونوں طرف سے تھوڑے تھوڑے اختلافات سامنے آنے لگتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد۔ ظاہر ہے زمانہ بدل گیا ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں جب کہ انسان کہاں نہیں پہنچا، انسان نے اتنی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے، تو اسی طرح نسل کے بھی اس دور کے اپنے اپنے تقاضے اور اپنی اپنی ضرورتیں بدلتی جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے 30 سال پچھلے ماحول کے ساتھ موجودہ نسل کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو 30-35 سالہ نسل آلس صبح اٹھنے کی عادی تھی، تو آج کی نسل سے آپ بہت کم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آلس صبح اٹھ جائیں گے اور وہ کچن میں لڑکیاں گھس جائیں گی، آٹا گوندیں گی، باری برکم بڑے تر پراٹھے بنائیں گی اور 8-10 افراد کو وہ کھلا کے رخصت کریں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وقت بدل گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی، جیسے پہلے تھا کہ جی کہیں بھی بہو نے جانا ہے تو اس نے ساس سے، سسر سے پوچھ کے، میاں کے علاوہ بھی انہیں بتا کے ان کی خدمت میں ادا بجا لانے کے بعد کہیں میاں کے ساتھ بھی باہر نکلنا ہے، چاہے رشتہ داروں کی طرف یا چاہے میکے بھی جانا ہے۔ تو اب آزادی رائے کا زمانہ ہے۔ اب یہ وہ دور ہے جس میں آپ سب کو ایک ہی رسی سے، ایک ہی ڈوری سے باندھ کر نہیں رکھ سکتے، آپ اپنی مرضی سب پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اختلافات، چھوٹے چھوٹے سے اختلافات، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یعنی وہ کترا باتیں ہیں اور وہ جمع ہو کے پورا دریا نہیں بلکہ گندا نالا سا بن جاتی ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ فیملی اکثر اوقات شیٹر ہو جاتی ہے۔ تو طریقہ کار جو، اور پھر ساس اپنی جگہ پہ مدر ان لا کو یہ شکوے ہوتے ہیں، جی میری شان میں گستاخی ہو گئی، میری مرضی مانی نہیں گئی، مجھے یہ کہہ دیا، مجھے وہ کہہ دیا۔ بہو اپنی جگہ پہ نالا ہوتی ہے۔ بہو کے بھی طریقہ کار کچھ ہے، کئی جگہ پہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنے بیڈ روم کو اپنا گھر سمجھتی ہے اور باقی لوگوں سے وہ کٹی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی گھر میں آ گئے ہیں تو آپ کو اس گھر کا حصہ بننا ہے، اور تھوڑا سا آپ کو بھی جھکنا ہے کہ سراخی سرنگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ اور اسی طرح وہ گھر والے بھی جو ہیں انہیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ایک اسپیس دینی ہے۔ پودا بھی جب کہیں پر دوسری ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ زمین پہ لگایا جاتا ہے تو اس کو بھی پھلنے پھولنے کے لیے، جڑوں کو زمین پکڑنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ تو یہ اسپیس دینا دونوں لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ بڑے بھی اسپیس دیں، اس گھر کے ہر فرد اسپیس دیں کہ ہمارے گھر میں کسی نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے اور ہمیں بھی تھوڑا سا اس کی عادتوں کے مطابق ہمیں بھی چلنا ہے، اور آنے والے کو بھی یہ آبزرو کرنا چاہیے کہ اس گھر کے جو طور طریقے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا ان کا حصہ بننا ہے کہ آنے والے وقت میں میری شناخت جو ہے وہ اس گھرانے سے بننی ہے۔ میکا گھر تو کہیں دور رہ جاتا ہے، میکے میں تو کہیں اور کسی اور کی بیٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر ان کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی گھر میں اور اس مرد کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ تک اپنے گھر کے طور طریقوں کو، کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی دیتا ہے، فیملی سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی خوشیوں کو وہ دیکھتا ہے۔
تو یہ یعنی مرد پہ زیادہ تر بوجھ آ جاتا ہے جب اس طرح کے اختلافات جنم لینے لگتے ہیں. لہٰذا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بہوؤں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس گھر کا, جب ہم نے پراپرٹی میں سے بھی حصہ لینا ہے, ہم نے اسی گھر میں رہنا ہے, ہم نے اسی گھر کی خاندان کی نسل کو پروان چڑھانا ہے, تو وہ جو گھر کے کچھ افراد ہیں ان کو بھی اسے بھی اسپیس دینی ہے. اسے بھی ماں باپ تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, سمجھتے نہیں ہیں, بہت کم ہے جو سمجھتے ہیں. تو بزرگ سمجھا جائے, سینئر سٹیزن سمجھا جائے, بہن بھائی نہ سمجھا جائے, انہیں کزن سمجھ کے ڈیل کر لیا جائے, نندوں اور دیوروں کو, اور انسان سمجھا جائے. انسان کی بیسک نیڈ پوری کر دی جائے, چھوٹوں سے محبت کی جائے, بڑوں سے کی عزت کی جائے, اور بڑے جو ہیں وہ بھی تھوڑا سمجھیں کہ یہ غیر بچی ہے, ہمارے گھر میں آئی ہے, ہمیں بھی اس کی خوشی کو دیکھنا ہے, ایک حد تک ہمیں بھی اسے اسپیس دینی ہے. تو مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک خوشگوار ماحول بن جاتا ہے. اگر اس طرح دونوں لوگ نہیں جھکیں گے تو مسائل بڑھتے رہیں گے, اور جب مسائل بڑھتے رہتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے میں یا ایسے کشمکش کے ماحول میں جو نسل پروان چڑھتی ہے وہ نفسیاتی مریض بنتے جاتے ہیں. سائیکالوجیکلی ان پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. وہ یہ نہیں جان پاتے کہ بھئی ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو گرینڈ فادر گرینڈ مدر ہیں وہ غلط ہیں, ہماری مدر غلط ہیں, یا ہمارا فادر غلط ہے, یا ہماری جو پھپھو ہیں, چچا ہیں, تائے ہیں, ان میں کچھ کمی بیشی ہے. تو رشتوں سے اندر ہی اندر ایک نفرت کا احساس جو ہے وہ پیدا ہونے لگتا ہے. تو اسے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ خط الوسا, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھوں کی لڑائیاں بھی پڑھے لکھوں جیسی مہذب ہونی چاہیے, کہ کچھ صبر و برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. اتنی بڑی ہم کتابیں جب پڑھ لیتے ہیں تو وہ کتابیں کیا سکھاتی ہیں, وہ جیو اور جینے دو سکھاتی ہیں. تو اس طرح تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے دونوں پارٹیوں کو, تاکہ دونوں پارٹیاں ایک اچھا ماحول بنا سکیں, اور وہ نسل جس نے آنے والے دور میں ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے اور جس سے ان کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, وہ نسل ایک بہترین نسل ثابت ہو سکے. تو سمجھوتا اور خوشگوار سمجھوتا بہت ضروری ہے.